نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 14 اگست کی آمد ہے، اس میں ہمارے بچے کرتے کیا ہیں، کیسے آزادی مناتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالتے ہیں اور باجے ان کے پاس ہوتے ہیں اور شہروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں وہ ہلا گلا کرتے ہیں اور بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ جب انسان کو آزادی یا اقتدار ملتا ہے تو اس وقت کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے 5 انبیاء علیہم السلام کا رویہ اور طور طریقہ بتاؤں گا کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور ہمارے بچے جس طریقے سے باجے بجا رہے ہیں اور گلیوں میں تماشے دکھا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال رہے ہیں اور حتیٰ کہ شرابیں تک پی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیں میں 5 نبیوں کا رویہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ان کو اللہ نے اقتدار دیا تو ان کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اس اقتدار کے ملنے پر اس نعمت کو سیلیبریٹ کیا۔ نمبر 1، سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مصر کا اقتدار دیا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک دن اللہ کے سامنے یہ کہا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کے سامنے انہوں نے دعا کی، اور یہ جو دعا ہوتی ہے یہ عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا انہوں نے یہ کی کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ تیرے فضل کی وجہ سے ہوں، تو نے مجھے اقتدار اور اختیار دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے آسمان و زمین کو بنانے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ جب مجھے موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں مجھے موت آئے۔ یہ دعا کی یعنی عبادت کی اللہ کی۔ ان کا یہ رویہ تھا اقتدار کے ملنے کے بعد۔ میں نے کیا بتایا، کس نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کی؟ بولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار ملا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ کیا کیا انہوں نے؟ بولیں۔ عبادت کی اللہ کی، دعا کی۔ دعا عبادت ہوتی ہے نا۔ ہمارے بچے باجے بجا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور جناب سائلنسر نکال کر شور مچا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کا کیا رویہ تھا؟ اللہ نے ان کو کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں اقتدار دیا، اختیار دیا، خلیفہ بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کر۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو داؤد علیہ السلام نے ایسا کر دکھایا۔ تو ان کا یہ رویہ تھا اقتدار کے ملنے کے بعد کہ انہوں نے حق سچ کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے۔ ابھی میں نے کن کی بات کی، کس نبی کی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بات بیان کی کہ اقتدار کے ملنے کے بعد انہوں نے اچھے فیصلے کیے، انصاف پر مبنی فیصلے کیے۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ شرابیں پی رہے ہیں، اور جناب جب 14 اگست ہوگی رات کے وقت بہت ہی ہلا گلا ہوگا اور جناب تماش بینی ہوگی، عیاشی ہوگی، شراب و کباب و شباب کی محفلیں برپا ہوں گی۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ 2 نبی ہو گئے۔ تیسرا نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، جب ان کو اللہ نے بہت اقتدار دیا
تو انہوں نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ کس نے کہا؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے یہ تیرا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ میں شکر کروں، یہ اصل میں آزمائش ہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اے اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ یہ کس نبی کی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ آگے آئیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ ان کا کیا رویہ تھا نجات کے ملنے پر، آزادی کے ملنے پر؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جس دن ان کو نجات ملی انہوں نے روزہ رکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عاشورے کے دن کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور روزہ عبادت ہے، یعنی انہوں نے عبادت کی۔ یہی وجہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یہود سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں نجات ملی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تجھ سے زیادہ تعلق ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور ساتھ فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو روزہ رکھا گیا۔ اب آ جائیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب کا ٹکڑا عطا فرمایا، زمین میں اقتدار اور اختیار دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے ابھی مدینے کے اندر انٹر نہیں ہوئے، داخل نہیں ہوئے، قباء بستی میں چند دن قیام کیا۔ تو جب قیام کیا تو سب سے پہلے قباء بستی میں انہوں نے کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، اس کے بعد جب مدینے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی سب سے پہلا جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر تھا، یعنی اللہ کی عبادت تھی۔ اور ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ وہاں جا کر جب مکہ فتح ہو گیا کیا کام کیا؟ نبی علیہ السلام نے چاشت کے 2 نوافل پڑھنے کی بجائے اس دن 8 نوافل پڑھے تھے، یعنی نوافل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ میں نے 5 انبیاء علیہ السلام کا رویہ بیان کیا کہ جب اللہ نے ان کو اقتدار دیا، طاقت اور ہمت عطا فرمائی، زمین میں اختیار عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، تو انہوں نے کیا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہمت طاقت عطا فرمائے کہ وہ بھی انہی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے ہی کام کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن لوگوں کو زمین میں اقتدار، اختیار، حکومت مل جائے ان کا یہ کام ہے اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔